اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد ولعنت دائمہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال مولانا امیر المؤمنین علیہ الاف تحیت والثناء یا بنی احفظ عنی اربعا و اربعا۔ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اے میرے فرزند، مجھ سے ان 4 چیزوں کو اور 4 چیزوں کو حفظ کرو۔ یا بنی، اے فرزند، اے دل بند، احفظ عنی، مجھ سے سیکھو، مجھ سے حفظ کرو، اربعن و اربعن، یہ 4 چیزیں اور 4 چیزیں، یعنی یہاں پر مولا امیر المومنین در حقیقت 8 جملے ہیں، 8 کلمات قصار ہے، جن میں سے 4 جملے خبریہ کی شکل میں ہیں اور 4 جو ہے جملے انشائیہ کی شکل میں ہے کہ انشاءاللہ جو دوست حوزوی علوم اور دینی علوم پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خبر کیسے کہتے ہیں اور انشاء کیسے کہتے ہیں، لیکن مختصر یہ کہ 4 خبریں ہیں جس میں مولا امیر المومنین ایک حقائق بتاتے ہیں، اور 4 چیزیں وہ ہے جن کے متعلق مولا امیر المومنین اپنے فرزند امام حسن مجتبی کو برحضر کرتے ہیں کہ ان سے خود کو بچاؤ۔ ان میں سے جو 4 حقائق ہے جو مولا امیر المومنین بتاتے ہیں کہ اپنے فرزند کو فرماتے ہیں، اے میرے فرزند، یا بنی، اے میرے فرزند، اے میرے دل بند، احفظ عنی، مجھ سے حفظ کرو، ان کو ضرور حفظ کرو۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک ہے کہ مولا فرماتے ہیں ان اغنى الغنى العقل، اور مولا امیر المومنین ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں، اے میرے فرزند، اگر آپ نے ان 4 چیزوں پر عمل کیا اور ان 4 سے خود کو بچایا تو کوئی چیز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور تجھے کوئی بھی چیز نقصان پہنچا نہیں سکتی ہے، یقیناً آپ نقصانات سے محفوظ رہیں گے۔ ان میں سے اول جس کے متعلق مولا امیر المومنین فرماتے ہیں وہ یہ ہے، اغنى الغنى العقل، سب سے بڑھ کر بھی نیازی وہ انسان کی عقل ہے۔ اگر انسان عقل کے مطابق چلے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑھ کر غنا ہے، سب سے بڑھ کر بھی نیازی ہے۔ اغنى الغنى، اغنا اضافہ ہے غنا کی طرف، غنا کہتے ہیں بے نیازی کو، دولت کو، ثروت کو، جس کے نتیجے میں انسان کسی کا محتاج نہ رہے۔ اس شخص کو جو کسی کا محتاج نہیں ہے اس کو کہتے ہیں غنی۔ جو مال و دولت میں کسی کا محتاج نہ ہو، دنیاوی امور میں کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی اس کے پاس مال و دولت ہے، دوست و احباب ہیں، وہ ہے غنی۔ اور اسی طرح اگر جس کے پاس علم ہے تو یہ شخص بھی غنی ہے، لیکن مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اغنى الغنى، اس سے بڑھ کر بے نیازی اور کوئی نہیں ہے کہ انسان کسی کا محتاج نہ رہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے العقل، انسان کی اپنی عقل ہے۔ عقل انسان کی تخلیق کا حصہ ہے۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کی خلقت میں ایک طاقت رکھی، اس طاقت کے ذریعے سے انسان حقائق سمجھتا ہے، واقعات سمجھتے ہیں، جو درست ہے اس کو درست سمجھتے ہیں اور جو غلط ہے اس کو غلط دیکھتا ہے۔ اس طاقت کو جو انسان کی خلقت کا حصہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان حقائق سمجھے، یہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی رحلت کے بعد پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کی امت کی ہدایت کے لیے ائمہ
اور اوصیاء انتخاب کیے. یہ عقل کا کام ہے. عقل یہ سمجھتی ہے. بس اس سمجھنے کا نام عقل ہے اور ساتھ درست عمل کرنے کا نام بھی عقل ہے. عقل انسان کی خلقت میں وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان حقائق سمجھتا ہے اور جہاں پر اس کو جو کردار اپنانا چاہیے، جو عمل کرنا چاہیے، وہ عمل انجام دیتا ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ عقل اس کی سب سے بڑھ کر بھی نیازی ہے. سب سے بڑی دولت انسان کے لیے اس کی عقل ہے. بس اگر انسان عقل مند ہے تو سمجھے کہ وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، سب سرمایہ اسی کے پاس ہے. لیکن مد مقابل انشاءاللہ وہ آئندہ اس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. بس اول جو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں وہ عقل کے متعلق ہے کہ اغنى الغنى العقل. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عقلانیت کو پرورش دے، اپنی عقلانیت کی تمرین اور اس کی تربیت کرے تاکہ انسان اس عقل کے ذریعے سے حقائق سمجھے اور اس عقل کے ذریعے سے درست اعمال انجام دے. ایسا نہ ہو کہ انسان کی عقل اس کے خواہشات کا اسیر بنے. خالق کائنات ہم سب کو عقل کے مطابق چلنے کی توفیق اور خواہشات سے دور رہنے کی توفیق نصیب کرے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.